أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن قافهم ذات اليمين بيضاء غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالبسيط لو اطلت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اور تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا تو اس کی دھوپ ان سے داہنی طرف کترا کے نکل جاتی تھی، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف کترا کے نکل جاتی تھی، اور وہ غار کے میدان میں بالکل جو ہے آرام سے تھے وہاں پر. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پر آ سکتا ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست اور کوئی راہ پر والا نہیں ہوگا. اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم انہیں داہنے بائیں ہم کروٹ دیا کرتے تھے، اور ان کا کتا اپنی باہیں نکالے ہوئے غار کی جو ہے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے تو خوف سے آپ جو ہے منہ پھر کر چلے جاتے تھے. خلاصہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اے مخاطب وہ غار ایسی وجہ پر واقع ہوا تھا کہ جب دھوپ نکلتی تو وہ غار سے داہنی طرف چلی جاتی، غار کے دروازے کی داہنی طرف چلی جاتی، اور جب سورج غروب ہوتا تو غار کی بائیں طرف دھوپ رہتی. یعنی اس وقت بھی غار کے اندر دھوپ نہیں پہنچتی تھی تاکہ ان کو دھوپ کی تمیز سے تکلیف نہ ہو. وہ غار کے ایک فراخ میدان میں تھے، یعنی غار جو غاروں میں عادتاً کہیں تنگ کہیں کشادہ ہوتا ہے، یہ غار بالکل کشادہ تھا. ہوا بھی پہنچے جگہ کی تنگی سے جو ہے گھبرائے نہیں. یہ اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اسباب ظاہری کے خلاف ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کر دیا. بس معلوم ہوا کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ بتانے والا نہ پائیں گے. غار کی جو کیفیت بتائی گی اس میں نہ طلوع شمس کے صبح کو دھوپ اندر جاتی ہے نہ شام کے وقت، تو معلوم ہوا کہ غار شمال جنوب کے روئے میں تھا. اور اے مخاطب اگر جب تم غار میں گئے تو ہم نے جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو ہم نے نیند مسلط کر دی. آپ ان کو دیکھتے تو گیا سمجھتے کہ وہ چپ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نے ان کو نیند کے آثار و علامات سے محفوظ رکھا. سانس کا تغیر، بدن کا ڈھیلا پن ہونا، آنکھیں اگر بند نہ ہو تو بند بھی ہوں تو سونے کی یقینی علامت نہیں ہے. اس نیند کے دمان دراز میں ہم ان کو داہنی طرف اور بائیں طرف کروٹ دیا کرتے تھے. اسی حالت میں ان کا کتا جو کسی وجہ سے ان کے ساتھ آ گیا تھا غار کی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. ان کے رعب اور جلال خدا کی یہ تھی کہ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ کر بھاگ جاتے تھے اور تمہارے اندر جو ہے ان کی دہشت چھا جاتی. اس آیت میں خطاب عام ہے مخاطبین کو کہ اللہ کے تو اللہ کو مخاطب ہیں اللہ کے رسول، لیکن ان کو نہیں یار تم دیکھتے تو بھاگ دیتے، اللہ کے ڈرتے تھے. صرف جنرل عوام تمام لوگوں کے لیے ایسا ہے، تم اگر دیکھتے تو جو ہے ڈر سے بھاگ جاتے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی 3 حال بتائیں، تینوں عجیب ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایسے غار میں چلے گئے، اللہ نے ویسا غار ان کو مہیا کر دیا جو بالکل کمفرٹیبل تھا. زمانے دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہونا اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ رہنا سب سے بڑی کرامت اور خیر کی عادت. 309 سال ایک ٹائم کھانا نہیں لگتا ہوتا انسان 309 سال تک وہ غار میں رہے. اللہ نے ان کو غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا کہ صبح و شام دھوپ ان کے قریب آ کر گزر جاتی تھی مگر غار کے اندر نہیں پڑتی تھی. قریب سے گزرنے کے فوائد، زندگی کے آثار قیام، ہوا اور سردی گرمی سب بالکل معتدل تھے وہاں پر. اس لیے ان کے جسموں پر نہ دھوپ پڑی اور نہ کوئی آب ہوا کا اثر ان پر ہوا.
دھوپ کی ان پر نہ پڑنے کی صورت ہی غار کی شکل ایسی تھی جو شمال جنوب تھا. اور یہ بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسا سامان مہیا فرما دیا کہ دھوپ ان کی جسم پر نہ پڑے، خواہ یہ سامان غار کی حیت کی وجہ سے ہو، دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو. اصحاب کہف طویل نیند کے زمانے میں اس حالت میں تھے کہ دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے. کوئی دور سے اگر دیکھا تو کیا اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ایسا الٹ رہے پڑھ رہے ہیں تو کیا چپ سو کا ایسا کرتے رہتے ہیں نا جس میں ویسا. دوسرا حال یہ بیان کیا کہ اصحاب کہف اتنے زمانے دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود بھی ان کے جسموں پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ ایسے دیکھنا ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، دور سے دیکھا جاگنے والا. عام مفسر نے کیا کہ کھلی تھیں، نیند کی وجہ سے بدن میں جو ڈھیلاپن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا تھا، سانس میں جو تغیر سونے والوں کے ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، زہرے کی حالت بھی غیر معمولی ایک قسمی کرامتی تھی. بظاہر حکمت ان کی حفاظت کی تھی، کوئی ان کو سوتا سمجھ پر حملہ نہ کرے. کون سو رہے ہیں کیا ہے چلو پکڑ لے دیں گے وہ کریں گے، کیا بھی نہیں، بالکل معلوم رہا کہ بھی کون جا سکتا نہیں تھا، ہوشیار سمجھ کے چلے جاتے. جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ چرانے لے جائے. مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری خیال ہو سکتا ہے. کروٹیں بدلنے میں مسلط تھی کہ سوئے سوئے جو ہے زمین مٹی لگ کو جو ہے مٹی ہمیشہ رہنے کے بعد مٹی کھا لیتے ہیں نا وہ بھی. اب یہاں سوال پتہ حدیث میں ہے کہ یہاں کتا ان کا سامنے بیٹھا تھا، تو جس گھر میں کتا ہے تصویر ہو فرشتے نہیں جاتے. صحیح بخاری کے جسے جو شخص سوائے اس کے جو شکاری کتے یا جانور کے محافظ کے علاوہ کتے پالے اس کے لیے تو شکار کرتے تھے کتوں سے، یا کہ جو ہے شکاری کتا پال سکتے ہیں یا کھیت کی حفاظت کے لیے کے علاوہ کتے پالتا تھا. روز کے ثواب میں سے 2 قرت گھٹ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی صورت میں کہ تیسری قسم کیا ہے کہ جو کھیتی کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے پال سکتے ہیں. ان روایت میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ لوگوں نے کتا کیوں ساتھ لیا، تو ایسا نہیں کتا ساتھ لگ گیا، ان کے کتے لے جا رہے تھے کہ ان کا کتا ہوں گا، اب کوئی جاتے سے کتا پھر لگتا نا، تو یہ ممکن ہی ہے کہ ان کی شریعت میں کتا پالنے کی ممانعت نہیں ہوگی کتے کے بارے میں. دین مسیح میں ممنوع ہوگا. یہ لوگ صاحب جائیداد تھے، سب سوکھار لوگ تھے نا، سب بچے سب وزیر ان کے بچے تھے، گھر میں کتے والا ہوں گے تو کتا. اب کتے کی وفاداری بھی مشہور ہے. اب اس کے بعد کیا لکھیں، ابن عطیہ جو مفسر فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتایا کہ میں نے ابو الفضل جوہری کا ایک بات سنا. وہ ممبر پر فرما رہے تھے جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کی نیکی کا حصہ ان کو ضرور ملتا ہے. دیکھو اصحاب کہف کتے نے ان سے محبت کی، ساتھ لگ گیا، تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر اللہ تعالیٰ تو جو ہے مفسر نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسان بن جنت میں داخل کریں گے. پسر نو با بدا بنشست، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نور علیہ السلام کا بیٹا بدوں کے ساتھ بیٹھا تو کیا ہو گیا، وہ نہیں یار کشتی میں نہیں بیٹھا، ان کی غرق کر دیا اللہ نے. خاندان نبوت ہی گم شد، نبوت کا حقدار نہیں بناؤ، اس کو اللہ نے جو ہے غرق کر دیا. سگے اصحاب کہف روز چند، صاحب کا کتا چند دن جا کے بیٹھا، پے نیکاں گرفت مردم شد، چند دن ان کے ساتھ رہا، تو مر گیا، وہ بھی تب مر گیا، تو زندہ نہیں رہا. لیکن اللہ جو ہے کل اس کو صرف چند لوگ نیکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دیکھو صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. کتا جو ہے اللہ نے اس کو جو ہے انسان بنا کے جنت میں داخل کریں گے، یہ لکھا ہے. قرطبی نے جو مشہور مفسر لکھا ہے ابن عطیہ کی روایت میں کہ اس بات کتا صلحاء اور اولیاء کی صحبت سے مقام پا سکتا ہے. تو انسان ہو کر تم جو اگر نیک لوگوں کی صحبت میں تمہارا کیا مقام بن سکتا ہے، سوچو. باقی وہ نیک لوگ ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، چیز بات. تو اب یہ اخلاص اور جو ہے سچائی سب نکل چکی ہے، اس لیے بہت مشکلات بیٹھی. مومنین موحدین اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے تو کیا مقام بننے والا ہے، بس سوچو. بلکہ اس واقعے میں مسلمانوں کی تسلی ہے جو ہے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اعمال بھی نہیں ہیں، جو کتا نجس ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ رہنے کے باوجود ان سے لگا ہوتا چلے گیا کتا، تو اس کا وہ مقام بن گیا کتے کا. تم انسان ہو گیا کسی اللہ والوں سے تعلق ضرورت کیسا نہیں ہو سکتا بنا مقام. صحیح بخاری میں حضرت انس سے کہ اللہ کے رسول نے ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے، ایک مسجد کے دروازے پہ ایک شخص ملا، یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ بھائی کیا پوچھ رہا ہے تم، تجھے کیا خیال؟
خرابی تیری قیامت کیا پوچھ رہے بس تو کیا سے عمل کیا تو کچھ لگا تو نے پوچھ رہا کیا عمل کیا تو نہیں ویسا کیا عمل نہیں کرا بولے شرمندہ ہوا دل میں یہ وہ بات سن کر جب جلدی سے قیامت کبھی پوچھ رہے نہیں تو کیا ویسے تیاری کریں تو میں ویسا کیا نہیں کرا ہوں نماز روزہ ہوت نہیں لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. سنو قیامت کے ساتھ قیامت تم ان کے ساتھ ہوگی جن سے تم محبت کرتے ہو. صحابہ کرام جو سب پھر سے سب سے بڑی خوشی اس اللہ میں بات ہم کو ہوئی کہ ہم سب نے کہنے لگے ہم اللہ سے محبت کریں اللہ کے سے محبت کرتے ہیں ابو بکر سے عمر سے محبت کرتے ہیں کل ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ نے لوگوں سے محبت کرنا جو ہے اعمال کم ہونے کے باوجود بھی ایمان تو شرط ہے اعمال کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقام پہنچائیں گے. حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کی زبان سے جملہ سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ صلی اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ خوشی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی سن کر خوشی ہو گئی کہ الحمدللہ. صاحبہ نے فرمایا میں اللہ سے اس کے رسول سے ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اس کا امیدوار ہوں کہ کل میں ان کے ساتھ ہوں گا. لو اطلعت علیہم اس میں خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے لیکن خطاب اللہ کے سب خطاب اللہ کے نصرت ہے نا تم ایسا کرو ویسا کرو سب ان سے نہیں ہوتا لیکن جنرل خطاب ہے سب لوگوں. اصحاب کہف کا روب اتنا چھا سکتا تھا کہ عام لوگ ان کو جھانک کر دے سکتے رہے ٹھہر سکتے نہیں جاؤ. اب یہ روب کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈال دیا تھا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بیت المال کے اونٹ چرا کے وہ ایک سفیر آیا تھا کسرا کا سفیر آیا تھا تو آئے تو جو ہے کہاں ہے تمہارے امیر المومنین تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے بادشاہ کا محل نہیں صاحب کہاں ہے انہوں وہ بیت المال اونٹا چرانے کرو رہے ڈھونڈ کو دیکھے تو کیا ہے وہاں جو ہے چرا کے تھک کے جو ہے ریگستان میں جو ہے ایک پتھر سر کے سو رہے انہیں جا کو ٹھہرتا ہے کافی لگ رہا ہے. تو یہ جو ای ہیبت حقست کیا ای ہیبت حقست ناز صاحب دلقست یہ جو اسے پرانے کپڑے میں ہے نا یہ اس کی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر جو حق ہے اس کی ہے اللہ کی طرف سے ان پر ہیبت ڈالی دی ان لوگوں کو کاپ رہا اٹھتے خبر پڑا ادھر کو جو ہے یہ تو ایسے چھیاں بھی اللہ تعالیٰ ان پر روپ ڈال دے گا تاکہ کوئی آئے نہیں آ کے پھر ان کو تکلیف نہ دے ان کو ایزا نہ پہنچائے بس اللہ کا انتظام ایسا تھا. تو مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک پوری کتاب لکھی اس کے بارے میں ہمارے کہ ایمان و مادیت سورہ کہف کی تفسیر پر ایک کتاب ہے. تو یہاں جو ہے انہوں نے لکھے ہیں کہ 130 صورتیں قرآن کی ہیں یہ صورت کے بارے میں کیوں آیا کہ دجال سے حفاظت ہے کر کے یہ تلاش کر رہا تھا. کہ اللہ نے فرمایا قرآن کی 114 صورتیں نہیں کوئی صورت پڑھتا آنا چاہیے تھا نا لیکن یہ خاص صورت کیوں کہا گیا ہے. میں نے سوچا کہ اس صورت میں واقعی ایسے معنی کیا ہیں ایسے حقائق کیا ہیں جو فتنے سے بچا سکتے ہیں. خود اللہ کے لیے پناہ مانگے اپنی امت کو پناہ مانگی تکلیف فرمائی جو سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ ہے تو دجال کا فتنہ ہے. تو ابو سعید خدری سے جس نے سورہ کہف پڑھی جس طرح وہ نازل بھی ہے اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا تو وہ ظاہر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. حضرت علی سے روایت ہے اللہ جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھے گا 8 دن تک فتنوں سے محفوظ رہے گا. اگر دجال نکلا تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں وہ دوسری روایت میں آخری 10 آیتیں وہ پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. مسند احمد میں جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور سب حدیثیں نہیں جو سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھے گا اس کے لیے دجال سے امن و حفاظت ہوگی. تو وہ جو ہے یہ صورت کے اندر کیوں ہے اس انداز سے تفصیلی کیوں. اجمالی طور پر میرے اس ذہن و خیال کو لے کر میں سورہ کہف کی طرف پڑھنا شروع کر دیا تو کیا ہے بھائی ایسا کیوں ہے یہ تو اس کے مضامین کیا ہیں. تو پورے مضامین جو ہیں جو واقعات ہیں سورہ کہف اس کا اصحاب کہف کا واقعہ اور اس کا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
تو جس سے میں نے دیکھا پوری صورت میں ایک موضوع ہے، وہ ایمان اور مادیتی کشمکش، یہ غیبی قوت اور عالم اسباب. اللہ کی قوت کیا کام کر رہی ہے، تمہیں اسباب کو دیکھ رہی، صرف اسباب پر بھروسہ تمہیں کیے ہیں، اللہ اندر سے دوسرے کام کر رہا ہے. دیکھو کیسا ان کو لے گیا، کیسا سلایا، کیسے آرام سے ہیں، کوئی ایئر کنڈیشن غار ہے ویسے. پھر اس کے بعد نکالا تو جسم پر کوئی اثر نہیں ہے، جیسے کہ ویسے ایک دم تر تازہ، 309 سال تک تر و تازہ ہیں ان، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کیا. تلاش کرنا چاہیے کہاں گئے وہ، تمہارے پڑھنا کہاں گئے، چلو ڈھونڈو، یہ وہ سب ان کے ماں باپ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہمارے بچہ کا کتنا فکر ہوتی نہیں، بڑے بڑے وزراء کے بچے کہاں ہیں، چلو ڈھونڈو، ادھر گئیں کیا گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ جو ہے وہ ایسے کمفرٹیبل انداز سے رہے. اور اتنے سالوں بھی 60 لوگ مر گئے، دوسرے نئی جنریشن آ گئی، کہاں بھول ان کی گئے تھے لوگ، اور کون پوچھتے پڑتے ہیں گئے گئے جان چھوڑو کام جاتے ہیں نہیں، چپ بیٹھے رہے. 309 سال اللہ نے اٹھا دیا ان، جیسے کہ ویسے تھے وہ، تر و تازہ تھے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ظاہری اسباب دیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ اندر سے کیسے انتظامات کرتے ہیں دیکھو. تو پوری صورت کے اندر ایسے اشارات یہ ہیں کہ انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا پڑیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.